ایک سوال آیا ہے، عالم بننے کے لیے کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی بتا دیجیے کیا عالم دین بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے؟ حافظ قرآن ہونا تو شرط نہیں ہے، پر عالم دین بننے کے لیے صلاحیتیں تو یہ ہے کہ جذبہ ہو، شوق ہو، اور پڑھے. جیسے آج کل طریقہ جامعۃ المدینہ جیسے درس نظامی کرے، لیکن درس نظامی جس نے کر لیا یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو گیا. یہ سند عالم کی نہیں ہوتی، یہ مولوی فاضل کی سند کہلاتی ہے. یہی ہے نا مولوی فاضل، یا آپ کچھ اور بولتے ہیں اس کو؟ وہ جدا گانا ایک سرکاری امتحانات ہوتے ہیں، مولوی فاضل، عالم فاضل وغیرہ کے. یہ درس نظامی ہی کہلاتا ہے، عالم کورس درس نظامی، اسی کی سند اس میں دی جاتی ہے. پر عالم کورس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یعنی جب کوئی تشریح کرتا ہے نا درس نظامی کی تو ان الفاظ میں کرتا ہے عام طور پر. باقی درس عوام یہ ہم نے بولنا شروع کیا، عالم کورس پہلے نہیں بولتے تھے، پہلے درس نظامی اور مولوی فاضل بولتے تھے. مولوی فاضل میں نے کہا اب الگ شاید یہ کورس، اصطلاح تبدیل ہو. الگ کورس وہ سرکاری طور پہ ہوتے ہیں اس کے. تو بہرحال یہ کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پتہ کی بات فرمائیے کہ سند یعنی سرٹیفکیٹ کا کوئی اعتبار نہیں، عالم ہونے کے لیے علم چاہیے. صحابہ کرام کے پاس کہاں سند تھی؟ پہلے کہاں درس نظامی تھے؟ کہاں یہ مدارس اور جامعات ہوتے تھے؟ وہ لوگ یعنی کتابیں پڑھ کر یا علماء کی صحبت سے سیکھتے تھے. اب خیر یہ بھی بہت اچھا انداز ہے مدرسوں میں پڑھنے کا. تو عالم بننے کے لیے فی زبانہ یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھے، کسی عاشقان رسول کے جامعۃ المدینہ میں آ جائے. صلاحیتیں تو پڑھیں گے تو ابھریں گی نا، سامنے آئیں گی. پھر اس میں محنت کرنی ہے، اور جو سبق دیا اس کو یعنی کہ توجہ سے پڑھ کر پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے. اب ہمارے یہاں کیا امتحان دینے کے لیے یاد کرتے ہیں. یعنی مقصود علم دین شاید نہیں ہے، مقصود سند ہے. اسی طرح سند مل جائے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو سارے سال پڑھتے رہتے نا. صرف امتحان کے دنوں میں کیوں پڑھتے؟ جیسے حافظ صاحبان ایک تعداد ہے، سارا سال قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھیں گے. رجب شریف میں یہ کیونکہ وہ کئی بار ایسا ہوا نا، دعا کریں منزل پکی ہو جائے، مصلح سنانا ہے. اب مصلح سنانے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے پڑھنا ہو تو سارا سال ہی پڑھے نا بندہ. یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف رجب میں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس طرح امتحان دینے والے پہ غور کریں کہ ہم کو علم دین اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، اپنی عبادات کو درست کرنا ہے، خود کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے. تو وہ امتحان سے تھوڑی بنتا ہے. تو سارا سال ہی ہر وقت آدمی اس میں جھکا پڑا ہے تو بنے گا. اس سے عالم بننا کوئی خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے، خالی سنت سے تھوڑی بن جائے گا. بلکہ علامہ ہوتے ہیں، ابھی تو طالب علم اور علامہ ہوتے ہیں. قد کاٹ ہو ذرا، آواز اچھی ہو، کسی اچھی مسجد میں لگ گئے، خطیب بن گئے تو خطیب اعظم یا خطیب عصر اور علامۃ الدہر، علامہ صاحب بن گئے. علامہ صاحب کو پتہ نہیں کہ علامہ بولتے کس کو ہے، لیکن یہ علامہ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہ اس طرح کا ہے. درجہ حفظ میں داخلہ لیا تو حافظ صاحب ابھی کہاں بنے حافظ صاحب؟ ابھی تو شروع کیے. مفتی بولتے ہیں، جس کو مفتی اٹھا کے بول دیتے ہیں. اور جس بیچارے کو مفتی بول رہے ہیں اس کو پتا نہیں کہ مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کو مفتی بنا دیتے ہیں. یہ ہے عوام کو بیچاروں کو اصل ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے دنیا پڑھتے ہیں، دنیاوی تعلیم لیتے ہیں تو کچھ ہوش نہیں ہوتا ان کو. کوئی داڑھی والا ہے اور تھوڑا یوں دین کی باتیں کرتا تو یہ بہت بڑا عالم ہے بھائی. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.